ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر آپ کی زندگی میں ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو کبھی اف تک نہ کہو اور ان کو ڈانٹو نہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرو. ان کے لیے ہمیشہ اپنے پہلو کو جھکا کر رکھو اور ہمیشہ ان کے لیے یہ دعا کرتے رہو کہ اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا اے اللہ آپ بھی ان پر رحم کرو. محترم بھائیوں، اسلام اس بات کی بہت تلقین کرتا ہے کہ آپ پر جس جس کا احسان ہو اس کے احسان کا بدلہ دیا جائے. روٹین میں سب سے زیادہ بڑا احسان ہم پر رب ذوالجلال والاکرام کا ہے. وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ نہیں. ہمارا سب کچھ اس کی وجہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا تو انہوں نے ہمیں ان کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم مسلمان ہوئے. ان کا جتنا بڑا احسان آپ مانیں کم ہے، لیکن ان کا احسان بھی دراصل حقیقت ان کے رب کا احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ نے ہماری جانوں میں سے ایک رسول بھیجا. تو اس رسول کا ہم پر جتنا بڑا احسان ہے اس کو بیان کرو تو بیان نہیں ہو سکتا. وہ سارے کے سارے احسان کا صحرا پھر رب ذوالجلال والاکرام پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرماتے ہوئے ان کو بھیجا. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کر لیں کم ہے، لیکن ان کی تعریفیں ساری کی ساری منہور منت ہے رب ذوالجلال کے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ان دونوں شخصیتوں ہستیوں کے بعد سب سے زیادہ احسان ہم پر والدین کا ہے، جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے. انہوں نے ہمارے لیے تکالیف برداشت کی اور اس کے بعد پھر سب سے بڑا احسان خاوند کا بیوی پر ہوتا ہے، بلکہ خاوند کا حق والدین سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر سب برابر ہے، کسی کا کسی پر زیادہ احسان ہے، کسی کا تھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے آپ پر جتنا بھی احسان کیا ہو اس کا بدلہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا من صنع الیہ معروف، جس کے ساتھ کوئی بھی نیکی کرے فلیکافئہ، اس کو اس کا بدلہ دینا چاہیے. وَإِن لَّمْ يَجِدْ مَا يُكَافِئُهُ، اگر وہ اس کے پاس اس احسان کا بدلہ دینے کی کوئی چیز نہ ہو فَلْيَدْعُ لَهُ، تو اس کے لیے اتنی دعائیں کرے کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا. اور دوسری روایت میں ہے فَلْيُثْنِ عَلَيْهِ، اس کی تعریف کرے، لوگوں کو بتائے کہ یہ قلم مجھے
فلاں صاحب نے دیا ہے، اس کی تعریف کرے، یہ چشمہ، یہ کتاب مجھے فلاں صاحب نے دی ہے، اس کی تعریف کرے اور اس کے لیے دعا کرے، اس کو جزاک اللہ خیر کہے، یہ عام آدمی کے لیے احسان، اس کا بدلہ دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں پر بہت احسان کرتی تھیں، لوگوں کو بہت کھلاتی پلاتی، بڑا صدقہ خیرات کرتی، یہاں تک کہ ان کا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ناراض ہو گئے کہ آپ سارا مال ہی صدقہ کرتی چلی جاتی ہیں۔ وہ الٹا ان سے ناراض ہوئی اور بڑے جتن کرنے کے بعد، بڑے لوگوں کی سفارش کے بعد وہ ان پر راضی ہوئی، بہت صدقہ کرتی تھیں، اور اگر صدقہ کے مقابلے میں کوئی ان کو جزاک اللہ خیر کہہ دیتا تو الٹا کہہ دیتی وَإِيَّاكَ، اللہ تجھے بھی جزاک اللہ خیر، اللہ تجھے بھی اس کا اجر دے کہ تو نے مجھے میرے شکریہ ادا کیا ہے، تاکہ میرا پھر اس پر احسان ہو اور یہ سارا بدلہ دنیا میں نہ ملے، مجھے آخرت میں ملے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت زیادہ احسان رب ذوالجلال کا، بہت زیادہ احسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، بہت زیادہ احسان ان پاک باز صحابہ اکرام کا جو اس دین کو ہم تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیے، جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے پسینے، اپنے خون بہائے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ان ائمہ اعظام، ان محدثین کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے جو ہم تک یہ اسلام پہنچانے میں بہت کام آئے، اور پھر ان علماء کرام کا بھی ہم پر بہت بڑا احسان ہے جو ہمیں محنت کر کے، کھنگال کر، خلاصہ لا کر کے بیان کر دیتے ہیں، ہمارے دین کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ان کا بھی ہم پر بڑا احسان ہے۔ تو جہاں تک والدین کی بات ہے، ان کی تکالیف، ان کی پریشانیاں ہماری وجہ سے وہ پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے، ان پر پابندیاں شروع ہیں، اب آپ یہ نہیں کھا سکتی، وہ نہیں کھا سکتی، یہ بہت بادی ہوتی ہے اور یہ بہت گرم ہوتی ہے اور یہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، پہلے انسان جو چاہے کھائے، اب یہ جناب پابندیاں شروع، آپ اس طریقے سے چارپائی پہ مت چڑھیں، اس طریقے سے مت اتریں، یہ کرو گی تو وہ ہو جائے گا، وہ کرو گی تو یہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ سے تکالیف شروع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہیں، ایک یمن کا آدمی اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر طواف کروا رہا ہے اور اپنی زبان میں شعر پڑھتا ہے کہ میں امی کی سواری ہوں، امی میری سوار ہے، اس کو اچھے کلمات کے ساتھ خوش بھی کرتا ہے اور اس کی خدمات کرتا، کندھے پر اٹھا کر اپنی والدہ کو حج عمرہ کروا رہا ہے۔ ایک ساتھی دیکھتا ہے، عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، ان سے پوچھتا ہے اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنے رش میں، اتنی گرمی میں والدہ کو اٹھا کر کے اتنا ہی تکلف کیا ہے، کیا اس نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو ایڑیاں لگاتا اور چوکے لگاتا تھا نا اپنی والدہ کو، اس میں سے ایک چوکے کا بدلہ بھی نہیں دیا ابھی تک۔ اتنا بڑا احسان، اتنی بڑی خدمت، اتنی زیادہ تکلیف، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، سارا پروسیس بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ حملتہ وہن علی وہن، کمزوریوں پر کمزوریاں برداشت کر کے، تکلیفوں پر تکلیفیں برداشت کر کے یہ سبب بنی ہمیں دنیا میں لانے کا، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ والد کچھ ہو جائے وہ اس کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو راتوں کو ڈیوٹی دینی پڑے، دھوپ میں ڈیوٹی دینی پڑے، جاگنا پڑے، بس اوقات بچہ رات کو تکلیف میں ہوتا ہے، دونوں ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ بچہ پیشاب کر دے،
والدہ کو اگر کوئی چارہ نہ چلے تو اس گیلی جگہ پر خود سو جاتی ہے، اس کو خشک جگہ پر سلا لیتی ہے۔ اس قدر پیار، اس قدر محبت، اس قدر تکالیف کو برداشت کرنا اللہ تبارک و تعالی اسی لیے ان کا بہت زیادہ حق جتلاتا ہے۔ پھر یہ دنیا میں آیا، بچپن گزارا، ایک ایک بات اس کی تکلیف کی۔ والدہ اب بھی یہ چیز نہیں کھا سکتی اس لیے کہ بچے کو یہ تکلیف ہو سکتی ہے، بچہ اس کا دودھ پیتا ہے، اور بسا اوقات بیماری بچے کو ہے، علاج ماں کا کیا جاتا ہے، دوائی ماں کھائے گی، بچہ بیمار ہے، دوائی ماں کھائے گی، اس کا دودھ میں اثر جائے گا تو بچہ ٹھیک ہوگا۔ کس قدر گہرا تعلق ہے، کس قدر تکالیف کا یہ طویل باب ہے، اور اس میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی اس پروسیس سے گزرتا، ہر آدمی کو اس کا اندازہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرتا، ان کے سامنے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتا، ان کو گھورتا، ان کو ڈانٹتا، اور بسا اوقات ان کو گالیاں تک دے دیتا، اور بسا اوقات ان کو مارتا تک ہے، بسا اوقات والدین کو قتل تک کر دیتا ہے، بسا اوقات ان کو اٹھا کر کے ایدی ہوم میں جا کر کے جمع کروا کے آ جاتا ہے، اور وہ خود اس پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی اپنے بچوں کو پال رہا ہوتا ہے، اور جانتا ہے کہ جس طریقے سے آج میں بچوں کو پال رہا ہوں ایسے کبھی میرے والدین نے مجھے پالا ہوگا۔ جاؤ جا کر کے دیکھو، مختلف قسم کے بزرگوں کے جو مختلف ناموں سے مراکز بنے ہوئے ہیں، کوئی نفسیاتی ہاسپٹل کے نام سے، کوئی ایدی ہوم کے نام سے، جا کر کے ان بزرگوں کا انٹرویو کرو جن لوگوں نے کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپنی تکلیفوں، مصیبتوں کی داستان سناتے سناتے بابا رونے لگ گیا۔ جب ہم نے کہا کہ اچھا تیرے بچے اتنے بدبخت ہیں، تو کہنے لگا بدبخت مت کہنا، ان کو برا مت کہنا، آج بھی میں ہاتھ اٹھا کر یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان کے ساتھ خیر کرے۔ یہ جتنا چاہے اس کے ساتھ برائی کر لے، وہ آج بھی اس کی برائی نہیں کرتا، آج بھی اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ اس قدر عظیم ذات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کو۔ اور ایک بہت بڑا بیوروکریٹ جو جا کر کے بسا اوقات لوٹ کسوٹ، چوری، رشوت برابر کیا کرتا تھا ان بچوں کے نخرے پورے کرنے کے لیے، لاہور میں اس کا انٹرویو کیا گیا۔ جب اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تو وہ نفسیاتی ہو گیا، اس کو پاگل خانے جمع کروا دیا بچوں نے، کروڑ پتی ہیں بچے۔ ہسپتال والوں نے اس کا علاج کیا، جب بہتر ہوا تو بچوں کو فون کیا کہ والد صاحب کو آ کر کے لے جاؤ۔ بچے آ گئے، کہتا ابا آپ جانتے ہو میں تو ملک میں رہتا ہی کم ہوں، تو آپ وہاں بھی اکیلے بیٹھے رہو گے؟ بچی کہتی ہے آپ جانتے ہیں کہ میرے تو یہ مصروفیات ہیں۔ سب نے معذرت کر لی، کہا ابا جو کچھ چاہیے ہم آپ کو یہیں پر دے دیتے ہیں، دیکھو کتنے سے آپ جیسی عمر کے کتنے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ دل لگا ہوا ہے، آپ گھر مت جاؤ، آپ پاگل خانے میں رہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے کہ والد صاحب کو، والدہ کو یہ کہنا کہ اوہ ایسا کیوں کیا، ایسا نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ بھی نہیں کہو۔ تیری اف ان کے لیے گالی کی طرح لگتی ہے، ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، مارنا تو دور کی بات ہے، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو بزرگوں کے ایدی ہوم میں جمع کروانا تو دور کی بات ہے۔ کہا خدمت کرو، پاس رہو، اور ان کو ان کی ایسی غلطی پر
جو انہوں نے آپ کے مزاج کے خلاف کام کر دیا ہو اس پر یہ بھی نہ کہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرمایا اکبر الکبائر، بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ تو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ شرک کے بعد شرک کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی پوجا کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، ان کو اوف نہ کہو، ان کو ڈانٹو نہیں، اور ہمیشہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنا تو بڑا 18ویں گریڈ کا 20ویں گریڈ کا وزیر مشیر ہوگا، وزیر اعظم صدر ہوگا، اپنے گھر ہوگا، لیکن جب ان کے سامنے بیٹھو تو اپنے آپ کو ذلیل کر کے، اپنے آپ کو ہیچ نیچ کر کے ان کی عزت کو دوبالا کر کے بیٹھو، ایسی شکل میں بیٹھو، ایسے انداز سے بیٹھو کہ وہ سمجھے کہ میرے سامنے بہت ذلیل ہو کر بیٹھا ہوگا۔ بیٹھنے کے انداز میں بھی ادب ہو، بات ماننے میں بھی ادب ہو، ان کی زبان سے بات نکلے، اگر بد دعا نکل گئی تو وہ رب بہت جلدی قبول کر لیتا ہے، دعا نکل جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کر لیتا ہے۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ وہ سابقہ امتوں میں ایک بزرگ ہوتا تھا، بڑا نیک پاک تھا، بڑی تہجد گزار تھا، جنید غالباً اس کا نام تھا۔ تہجد پڑھ رہا ہے، والدہ نے آواز دی، آواز دے کر پھر سو گئی۔ اس نے سوچا نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز ختم کر کے جواب دیتا ہوں، جا کر دیکھا پھر سوئی ہوئی ہے، پھر نماز شروع کر دی، اس نے پھر آواز دے دی، لیٹ ہوئی، والدہ نے بد دعا دے دی، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک علاقے کی بدکار عورت نے ان پر تہمت لگا دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کو بلایا، اسی کے بچے کو بلایا، اس نے بچپن میں بول کر بتایا کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ بدکار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو بلوا کر کے اس کا دامن تو پاک کر دیا، لیکن اتنی آزمائش سے وہ گزرا، اس لیے کہ والدہ کی بات کا جواب فوراً کیوں نہیں دیا۔ اسی لیے نفلی نماز ہو تو والدین بلائیں، توڑنا جائز ہے، فرضی نماز ہو تو رب ذوالجلال کا حق زیادہ ہے، فرض نماز پڑھ کر بات کو سن لو، اور اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہو والدین بلا لیں، نماز کو ترک کر دو، جا کر کے والدین کی بات کو سنو۔ کس قدر حقوق دیے ہیں رب ذوالجلال والاکرام نے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا راغبان فہو راغمان فہو راغمان فہو، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بد دعا کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، وہ نہ جانے آپ کو کس فارمیٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، اچھے آدمی کو دعا دینا، خیر کہنا، اور برے کو برا کہنا، یہ دونوں ضروری ہوا کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی حمایت کرنا، غلط لوگوں کو ڈسکرج کرنا، یہ دونوں ضروری کام ہوا کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام کے ساتھیوں سے محبت کرنا، شیطان کے ساتھیوں سے نفرت کرنا، یہ دونوں ضروری کام کی ہوا کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی محبت سب کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ نے کافروں کے لیے بد دعائیں کی، آپ نے قنوتیں کی، اور یہاں بھی فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو جائے۔ کہا کون؟ کہا جو اپنے والدین کو بڑھیپے کی حالت میں پالے پھر بھی جنت میں نہ جا سکے، پھر بھی جنت میں نہ جا سکے۔ ایک آدمی آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر پوچھتا ہے
کہ جی میں کہیں رشتہ چاہتا تھا، وہاں میرا ہو نہ سکا، تو میں نے تیش میں آ کر، غیرت میں آ کر اس عورت کو قتل کر دیا۔ اب میں پچھتا رہا ہوں، کیا کروں؟ نہ حق خون میرے کندھے پر ہے، میں کدھر جاؤں؟ کہا تیری والدہ زندہ ہے۔ ساتھی پوچھتا ہے کہ والدہ زندہ کا کیا مطلب؟ کہا گناہوں کے بعد نیکیاں کی جاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں، اور میرے علم میں والدین کی خدمت سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ والدین کی خدمت سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے جن کے والدین زندہ ہیں، بہت بڑا چانس ہے ان کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں۔ نیکی ملے گی، جنت ملے گی، اللہ خوش ہوگا۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اگر والدین خوش ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال خوش ہو جاتا ہے۔ وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دونوں کی رضامندی ایک دوسرے سے کلیش کرتی ہو، والدین کسی اور کام میں خوش ہوں، اللہ کسی اور کام میں خوش ہو، دونوں کی رضامندی ایک دوسرے سے کلیش کرتی ہو، تو پھر ہمیں دونوں کو توازن کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ چونکہ رب ذوالجلال کا حق زیادہ ہے والدین سے، اس لیے اس کی بات کو مانا جاتا ہے، والدین کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھ پہ فورس کریں، اس بات پر زور دیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی بات مت ماننا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ بدسلوکی کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے حساب سے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم بسا اوقات اچھے سلوک اور کافر کے ساتھ محبت، ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کر پاتے۔ ہم بسا اوقات کافر کے ساتھ نفرت اور برے سلوک میں فرق نہیں کر پاتے۔ نفرت کرنا دل سے بحیثیت کافر اور مشرک اور بات ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اور بات ہے۔ کتنے صحابہ کرام تھے، ان کے والدین کافر تھے، انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ جس دین کا پرچار کرتا ہے وہ تو والدین کی خیر سکھاتا ہے، اس لیے وہ مسلمان ہو گئے۔ جب ہم ایک عام کافر کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو، تو والدین تو زیادہ حقدار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہونا، کسی کا مشرک اور کافر ہونا، اس کا معنی یہ قطعاً نہیں کہ اس کے ساتھ بد سلوکی کی جائے۔ اچھا سلوک کرنا، والدین کا بحیثیت والدین ان کی خدمت کرنا تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی طرف رغبت کریں، راغب ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ تجھے رب کی نافرمانی کا حکم دیں، ان کی نافرمانی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ بد سلوکی کرو، بری زبان بولو یا اپنے کردار کے ساتھ ان کو ناراض کرو، بلکہ دنیا کے حساب سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ میرا خاوند مجھے نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جانے دیتا، یا یہ کہ درس سننے نہیں دیتا، یا نماز ہی نہیں پڑھنے دیتا، یا اور ایسے کام۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ باقی تمام کاموں میں خاوند کی اطاعت کرتی ہو، دنیا کے حساب سے اس نے اس کو بڑا خوش کیا ہوا ہو، ریلیکس دی ہوئی ہو، اور اس کے بعد یہ مطالبہ کرے کہ میں نماز پڑھنے جانا چاہتی ہوں یا جمعہ پڑھنے جانا چاہتی ہوں، جب سب کاموں میں وہ اوکے ہے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتی ہے، وقت پر سارے کام کرتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کر۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کاموں میں بھی ایسا ہی سلوک ہے، دنیا کے حساب سے بھی اچھا سلوک نہیں، اور الٹا یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی یہ تابعداری کرنا چاہتی ہوں، تو پھر بسا اوقات وہ منع کرتا ہے، اور اس میں کافی سارا کردار اس کا اپنا بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی والدین کے ساتھ ہے،
جب وہ ہر لحاظ سے والدین کی خدمت کرتا ہو اور ایک کہے کہ یہ جو عقیدے کا معاملہ ہے اس میں اپنے رب کی اطاعت کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو والدین اس کو برداشت کر جاتے ہیں اکثر اوقات۔ لیکن اگر وہ ہر وقت ابوسن کم تریرا، ہر وقت منہ بنا کر رہتا ہے، ہر وقت ناراض اور ماتھے پہ تیور اس کے چینج رہتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتا اور الٹا کہتا ہے کہ توحید کو اپناؤ، شرک کو چھوڑو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی اس کی دعوت ہے، جس طرح کا اس کا کردار ہے، ویسے ہی اس کی دعوت ہوگی۔ اس کا دین یہ نافرمانی سکھاتا ہے تو ہم تو اس دین سے رہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا مدینہ میں، افریقہ کے ملک کا، صوفیوں کے مارے ہوئے، پیروں کے ہارے ہوئے، کہتا ہے میں سوڈان گیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے توحید کی نعمت سے مالا مال کر دیا، والدین کو اطلاع ہوئی کہ تمہارا بیٹا مرتد ہو گیا، انہوں نے ہمیں خط لکھا کہ نہ تو ہمارا بیٹا نہ ہم تیرے والدین۔ وہاں سے میرا داخلہ مدینہ ہو گیا، ہم حیران تھے، ہم ہر سال پاکستان آتے والدین کو ملتے اور وہ بیچارہ نہیں جاتا تھا، حالانکہ ٹکٹ گورنمنٹ دیتی تھی، پھر تو کیوں نہیں گھر جاتا؟ اس نے بتایا کہ میرے والدین نے مجھے یہ کہہ رکھا ہے کہ نہ تو ہمارا بچہ اور نہ ہم تیرے والدین۔ کئی سالوں کے بعد ہمت کی، گھر گیا، جاتے ہی والدین کی خدمت شروع کر دی، ہر قسم کا ریلیکس دیا ان کو، جو کام وہ کرنا چاہیں بھاگ کر یہ کرنا شروع کر دے، اور تہجد ادا کرے اور مسجد میں اذان کہے اور نمازیں ادا کرے۔ چند دن گزرے، والدین محلے کے مولوی صاحب کو بلایا، کہنے لگے تم تو کہتے تھے وہ کافر ہو گیا ہے، یہ تو تم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، تم تو کہتے تھے یہ باغی ہو گیا ہے، یہ تو ہماری خدمتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے میرے کردار کی وجہ سے مولوی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کہنے لگا ہاں مجھے یہی اطلاع ہوئی تھی، لیکن اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ اگرچہ کافر نہیں ہوا لیکن مسلمان بھی نہیں رہا، لیکن والدین نے مجھے لیا محبت کی، کردار کے ساتھ، ان کی خدمت کے ساتھ، ان کے احسان کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑے بڑے پتھر موم ہو جاتے ہیں خدمت کی وجہ سے۔ جب تک والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اپنے میٹھے بول بول کر، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کر ان کو خوش کر لو، کیونکہ رب ذوالجلال کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ یاد رکھو حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو دلائے گا، باقی گناہوں سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ حقوق العباد رب ذوالجلال قیامت والے دن جن کے حقوق سلب ہوئے تھے ان کو دلائے گا۔ والدین کے بھی حقوق ہیں، انہوں نے جو احسان کیے ہیں ان کا بدلہ فرمایا والد کا حق تو اس شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے کہ دشمن آئے والد کو پکڑ کر لے جائے، اپنا غلام بنا لے، بچہ اٹھے جا کر کے اس کو پیسے ادا کرے اور اپنے ابا کو چھڑا کر کے لے آئے، لیکن والدہ کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری والدہ۔ کہا پھر کون؟ کہا تیری والدہ۔ کہا پھر کون؟ کہا تیری والدہ۔ کہا پھر کون؟ کہا تیرا والد۔ اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے، عورت ذات ہے، وہ چھوٹی موٹی بھی نافرمانی اور بغاوت کو زیادہ محسوس کرتی ہے والد سے، اس لیے کہا اس کا حق زیادہ ہے، اور پھر اس نے آپ کے لیے تکالیف بھی زیادہ برداشت کی ہوتی ہیں، اس لحاظ سے بھی اس کا حق زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، والدین آخری عمر میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگا والد اس کا کافی دیر بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گیا، کہنے لگا تجھے دنیا میں لانے کا سبب بھی بنا اور جاتے جاتے تیری جنت کا سامان بھی کر گیا۔ بیمار ہوا تو نے اس کی خدمت کی اور اس خدمت کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔
ان کی بیماری پر پریشان ہونا نہیں چاہیے، ڈیوٹیاں تقسیم کر کے سب اس میں خدمت کریں، اور کبھی یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ہم اکتا چکے ہیں، کبھی یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ہم اکتا چکے ہیں، بلکہ ہر آن ہر وقت اسی طریقے سے ان کی خدمت کریں کہ ہم اس خدمت کو سعادت سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے کردار سے، آپ کے اطوار سے، آپ کی زبان سے قطعاً ایسا نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ان سے اکتا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جو والدین کو ڈانٹ دیتے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں جو والد صاحب آ جائے تو اس کا تعارف نہیں کرواتا لوگوں کو کہ یہ میرے والد صاحب ہیں، اس کو شرم آتی ہے کہ میں اس کو والد کہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے ایسے ہیں جو والدین کے سامنے فلمیں دیکھتے، سگریٹ پیتے اور وہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو والدین کے سامنے ان کے آرام میں خلل ڈالتے اور ان کو حیا نہیں آتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن وہ جب جسم کمزور ہو چکا ہوتا ہے، دل کمزور ہو چکا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ جوانی میں انسان محسوس نہیں کرتا، بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اس کو بہت احساس ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری طرف میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس نافرمانی کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ اس نافرمانی کے بہت بڑا سبب ہے علم سے دور ہونا، جہالت ہونا، اللہ اس کے رسول کی طاعت، اس کے احکام و فرامین سے دور ہونا۔ کبھی یہ جب بچہ ہوا کرتا تھا اس کی انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں نہیں لے جاتا تھا، اس کو دینی حلقات میں نہیں لے کر جاتا تھا، اس کو دین نہیں پڑھایا، اس کے نخرے پورے کرتا رہا، اس کی گالیں سرخ تھی پیلی کیوں ہو گئی، اس بات کا فکر بہت کرتا تھا، اس بات کا فکر نہیں کرتا تھا کہ اس بچے کو اللہ کا دین کتنا آتا ہے۔ بچے نے مطالبہ کیا، پورا کیوں نہیں ہوا، اس بات سے اس کی نیند اڑ جاتی تھی، لیکن اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اس میرے بچے کی دینی تربیت کہاں جا رہی ہے۔ اگر اے فار ایپل کی بچے کو سمجھ نہیں آئی، ٹینس ہو جایا کرتا تھا، اس بات کی فکر نہیں کرتا تھا کہ اس کو ایک قرآن کی آیت کا معنی نہیں آتا۔ جب اللہ کے دین، اس کی تعلیم سے دور رکھا اپنے بچے کو، کل یہ اٹھ کر تیرا باغی ہوگا، یہ تجھے کسی پاگل خانے میں جمع کروائے گا، اس میں جہاں اس کا قصور ہوگا وہاں تیرا بھی قصور ہوگا۔ درخت جب چھوٹا ہوتا ہے، ٹیڑھا ہو جائے، اس کے ساتھ ڈنڈا باندھ دو، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور جب وہ تنا آور ہو جاتا ہے اس کے ساتھ آپ لوہے کا گارڈر بھی باندھ دو تو سیدھا نہیں ہوتا۔ جب یہ بچہ چھوٹا تھا، چولیوں دودھ پیتا تھا، اس وقت تو نے اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کی، ساری عمر امریکہ نکال دی، ساری عمر سعودیہ نکال دی، ساری عمر ادھر ادھر، بچے پیچھے سے باغی ہو گئے، اب وہ ابا کو ابا نہیں مانتے، ان کا بھی قصور ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیرا بھی قصور ہے۔ جانوروں کی طرح کما کما کر کے نوٹوں کی مشین بنا ہوا ہے، نوٹ چھاپ چھاپ کر بھیج رہا ہے، بچوں کی تربیت کی اس کو کوئی فکر نہیں۔ ایک خاندان، میں اس کو جانتا ہوں، مدینہ میں وہ آدمی رہتا ہے، وہاں اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، بچوں کو کما کما کر بھیجتا رہا، بچے بڑے ہو گئے، بچی شادی کے قابل ہو گئی، چھٹی لے کر آیا، بچی کی شادی کرنے کے لیے اس نے اپنے حساب سے رشتہ بھی طے کر لیا، گھر آیا، ان کو معلوم ہوا کہ یہ اس کام کے لیے آ رہا ہے، سارے بیوی بچے گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے، اور بعد میں معلوم ہوا کہ سارے کے سارے قادیانی ہو چکے، کمائی کر کر کے دیتا رہا، نوٹوں کی مشین بنا رہا۔ تو بچوں کی نافرمانی کی وجہ، بچوں کے باغی ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین ان کو دین نہیں پڑھاتے، ان کو دینی تربیت نہیں دیتے، ان کی تربیت پر کوئی غور نہیں کرتے، بس یہی کہ ان کے نخرے پورے کیے جائیں، ان کے مطالبے پورے کیے جائیں۔ اور بچوں کے نافرمان ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بچوں میں انصاف نہیں کرتا۔ والدین کے قتل ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بچوں میں انصاف نہیں کرتا، ایک کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا، نتیجتاً وہ جتنا بھی اپنے باپ کی قدر کرتا تھا باغی ہو گیا، وحشی ہو گیا، اور اٹھا اور اس نے اپنے والد کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعمان بن بشیر کا والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں
1 سے زیادہ شادیاں تھیں ان کی. کہا کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں. میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ پہلے, میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. فرمایا اکل اولاد کا آتیتہ, ساری اولاد کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ کہتا نہیں, صرف ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. فرمایا اذهب فانی لا اشهد علی جور, جا چلا جا, میں ظلم پر گواہ نہیں بنا کرتا. بچوں کو برابر رکھنا. ایک بچہ بڑا تھا, اس کو کاروبار میں ساتھ ملا لیا, اس کو پڑھنے نہیں دیا, اور جب کمائی اچھی ہوگی تو باقی سب کو, کسی کو پی ایچ ڈی, کسی کو MBBS کروا دیا, کسی کو MBA کروا دیا. اب ابا فوت ہو گیا, وہ جو جاہل تھا وہ بیچارہ مزدور ہے اور یہ لاکھ 2-2 لاکھ کما رہے ہیں. حق یہ تھا کہ جتنا ان کی تعلیم پر خرچہ ہے اس کو بھی دیا ہوتا, کہ یہ اس کا حق ہے تقسیم سے پہلے, اس نے قربانیاں دی ہیں, یہ میرے کاروبار میں شریک رہا, اندازاً جتنا اس کا حصہ بنتا اس کو دے دیا گیا ہوتا. اس کے دل میں وہ بات نہیں آتی اور یہ والد کا نافرمان نہیں ہوتا. تو جہاں علم سے دوری ہے, جہاں والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے, وہاں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ وہ بچوں میں انصاف نہیں کرتے. اس بات کو وہ مسئلہ نہیں سمجھتے. بچے بس اوقات والد کی حیا میں چپ رہتے ہیں, اور جیسے وہ فوت ہوتا ہے سارے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. اس وقت تو ابا موجود تھا, ہم حیا کرتے رہے, چپ رہے, اب تو ہم اپنا حق لیں گے. جھگڑے ہوتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے, زمینیں وہیں کی وہیں پڑی رہ جاتی ہیں, مالکان ایک دوسرے کو کاٹ کر کے آخرت میں چلے جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, جب تک والدین زندہ ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور جب فوت ہو جائیں تو فرمایا ان کے لیے استغفار کرو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے مجھ پر رحم کرتے رہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, ان کے لیے درجات بلند ہونے کی, گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کرو, اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرو, اور ان کے رشتہ داروں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. والدین کے رشتہ دار اور والدین کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو. جب آپ ان لوگوں سے اچھا سلوک کرو گے, وہ ان کے دل سے دعا نکلے گی کہ کس وجہ سے اچھا سلوک کر رہا ہے, وہ فوت ہونے والے کی وجہ سے اچھا سلوک کر رہا ہے, وہ اس کے دل سے بھی تیرے والد کے لیے دعا نکلے گی, تیری وجہ سے بھی تیرے والد کے دل سے دعا نکلے گی. اور اگر اپنے بچے کو آپ چاہتے ہو کہ طاعت گزار رہے, اس کو دینی تربیت کرو, اور اگر چاہتے ہو زیادہ فائدہ حاصل کرنا تو پھر اپنے بچے کو اللہ کا دین پڑھا دو, اللہ کا دین پڑھا دو. وہ بچہ دین پڑھنے کے بعد دنیا میں بھی تیری خیر خواہی کرے گا, تیرے مر جانے کے بعد اس کی دعوت پھیلتی چلی جائے گی. اس کے وعد و ارشاد سے کتنے لوگ صدقات کریں گے, اس کی وعد و ارشاد سے کتنے لوگ شہادتیں پائیں گے, اس کے وعد و ارشاد سے کتنے لوگ نمازیں, روزے, قرآن پڑھیں گے. ان سب کی نیکی اس کو بھی ملے گی اور وفات پانے والے والدین کو بھی ملے گی, کیونکہ وہ اس کو دین پڑھانے میں سبب بنے تھے. بہت اعلیٰ مقام ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اولادیں دے رکھی ہیں. اپنی اولاد میں سے ایک بچہ کم از کم اس کام کے لیے خاص کر دو کہ وہ اللہ کے دین کو پڑھے گا. باقی بچوں کو نصیحت کرو کہ آپ لوگوں نے اس کے دنیا کے حساب سے جتنے اخراجات آپ کو ملیں گے اس کا بھی انتظام کرو, اور انشاءاللہ جتنا اجر اس کو ملے گا آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. یہ طریقے ہیں بچوں کو طاعت گزار بنانے کے. اور جو بچے جن کے والدین بڑے زندہ ہیں, دنیا میں بھی اچھا سلوک کر کے جنت بنا لو, اور اگر جن کے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات, ان کے لیے صدقہ جاریہ, ان کے لیے استغفار, یہ کام کر کے ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.